واقعات اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں اور اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے کلپ میں سب کو کور کرنا ممکن نہیں۔ جو کچھ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دیانتداری کے ساتھ کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ اور آج سے نہیں، اس وقت بھی کیا تھا جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو اٹھایا گیا تھا، جب ان کے ساتھیوں کو اٹھایا گیا تھا، اور ہمارے گھروں پہ بھی چھاپے پڑے تھے اور بغیر وارنٹ کے اٹھایا گیا تھا، اور کئی مہینے ایسی جگہوں پہ رکھا گیا تھا جو نامعلوم تھی، کوئی خبر نہیں تھی گھر والوں کو۔ آج وہی منظر سارا دہرایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی جتنی کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کلمہ حق بلند کیا، اس وقت بھی حکمرانوں کو للکارا کہ یہ ظلم نہ کرو، اور ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظالموں ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ بات کی اوپر بیٹھے ہوئوں سے، ایک سے، دو سے، تین سے، آپ اگر یقین فرمائیں تو وہ سب بے خبر تھے، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب کچھ پولیس افسروں سے بات کی تو بندے ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کس کے حکم سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ تھا کہ حکم ہے ضرور کسی نہ کسی کا۔ اب بھی تقریباً وہی پوزیشن پھر بن گئی۔ اب تو کم از کم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء فوراً عدالت پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بندے کی خبر پتہ چل جاتی ہے کہاں ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، جیل میں ہے، تھانے میں ہے، نامعلوم جگہ پہ ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالت ضمانت دیتی ہے، پولیس پھر باہر گرفتار کر لیتی ہے۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں اس طرح عدالتوں کا مذاق بنتے نہیں دیکھا۔ مارشاء اللہ دور بھی دیکھے، ایوب خان کے مارشاء اللہ کے دور میں تو بہت چھوٹے تھے ہم، یحییٰ خان کے مارشاء اللہ میں پاکستان ٹوٹتا دیکھا، اور جنرل ضیاء الحق کے دور کے مارشاء اللہ کو پوری طرح بھگتا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں الحمدللہ جمعہ پڑھانا شروع ہو گیا تھا، اور میدان میں تھا، اسٹیج پہ مختلف جلسوں میں، جلوسوں میں، پروگراموں میں، احتجاجوں میں موجود تھے، مقدمات کا سامنا بھی کیا، لیکن یہ صورتحال نہیں تھی۔ حالانکہ وہ مارشاء اللہ بھی سخت تھا، اس میں سیاسی جماعتیں ساری کالعدم قرار دے دی گئی تھیں۔ ہم جماعت اہل سنت کے نام پہ اس وقت کام کرتے تھے، حضرت غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، لیکن یہ صورتحال نہیں دیکھی کہ عدالت ضمانت دے اور کوئی اس ضمانت کی پرواہ نہ کرے، اور پھر بندوں کو اٹھا لیں اور پھر انہیں پوچھے بھی کوئی نہ۔ ایسا بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عدالتوں کا رول جو تھا اس سے بڑے بڑے ڈرتے تھے، بڑے بڑے کلگیوں والے، بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ذمہ داران کو بھی خطرہ رہتا تھا۔ پولیس افسران کی تو جان نکل جاتی تھی عدالت سے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عدالت کو باہر کھڑے ہو کے، عدالت کے باہر سپریم کورٹ کے کھڑے ہو کے مولانا کی قیادت میں مریم نواز، بلاول اور سب جتنے بھی ہیں ملے ہوئے، سب گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ الزامات لگا رہے ہیں جو شاید کوئی دہشت گردوں پہ اور سمگلروں پہ بھی اس طرح کے الزامات نہیں لگاتا جس طرح کے الزامات وہ ججوں پہ لگا رہے۔ اور اس سے مزے کی بات اس پہ یہ ہے کہ کوئی توہین نہیں ہو رہی عدالت کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ کسی مکان کو کسی نے ڈنڈے مار دیے، کچھ لوگ چلے گئے یا لے جائے گئے، جلاؤ گراؤ کیا، جس کی ہم بارہا دفعہ مذمت کر چکے ہیں، اس کا پورے ملک میں شور پڑا ہوا،
اور پاکستان کی سب سے بڑی اور محترم جگہ سپریم کورٹ، اس کے باہر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے ججز کو گالی گلوچ جس کے جو منہ میں آیا، ہر ایک نے، جتنے مقررین تھے، ایک نے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ میں ذرا تھوڑا سا اور پتہ چلے کہ بھئی میں بول رہا ہوں۔ اور بول کیا رہے تھے؟ ججز کو گالیاں دے رہے تھے۔ گالیاں کس بات پہ دے رہے تھے؟ کہ ہماری مرضی کے فیصلے کیوں نہیں آ رہے۔ اب فواد چودھری رات اس کی ضمانت ہوئی اور وہ باہر نکلے تو پھر پولیس تیار تھی پکڑنے کے لیے۔ اس نے پھر دوڑ لگائی، جو اس کی دوڑ بڑی وائرل ہوئی واپس کورٹ میں آنے کی، کہ کورٹ میں سے پولیس گرفتار نہیں کرے گی۔ پھر رات 12 بجے جا کے معاملات کو طے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، بہت ساری لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب جب خود وزیر تھے اس وقت تو سنتے نہیں تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ نہ کریں، یہ بھگتنا پڑے گا۔ تو آج ایک بات تو کم از کم میں خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ خان صاحب کچھ اللہ کرے آپ کو بھی بندوں کی پہچان ہو جائے۔ آپ نے جتنے بنائے ہوئے تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، نہ عثمان بزدار نظر آ رہا ہے، نہ محمود خان نظر آ رہا ہے۔ کچھ تو پکڑے ہوئے ہیں، اندر جیلوں میں ہیں، جو آپ کی مین کی عادت ہے، لیکن جن کو آپ نے نوازا اور جن کے لیے سب سے لڑائی لی وہ تو نظر نہیں آ رہے کہیں بھی۔ اللہ کرے آپ کو پہچان بندوں کی ہو جائے۔ آپ کے ساتھی جو ہیں، اور ان کا شکوہ ہے، ہم سے بھی کرتے ہیں آ کے، اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مخلص اور غیر مخلص کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ کے لیے بڑی قربانی دی، اب بھی کھڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ آج خان صاحب نے بھی کہا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عدالتوں کا مذاق بنا ہوا، یعنی عدالت ضمانت دیتی ہے، پولیس بار پھر کھڑی ہے، پھر اس پولیس کو پوچھتا کو نہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ کہ اگر صبح وہ دونوں تینوں افسر معطل ہونا تو آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو عدالت کے حکم کو چیلنج کرنے کی یا عدالت کی ضمانت کی خلاف ورزی کرنے کی۔ لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں عدالتوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ کراچی میں بھی یہ ہو رہا ہے، جہاں بلاول زرداری صاحب روزانہ بڑے چیمپئن بن کے کھڑے ہوتے ہیں جمہوریت کے، اور شرجیل میمن اور مراد علی شاہ، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ بندہ چھوڑتے بعد میں ہے پکڑنے کے لیے پولیس پہلے کھڑی ہوئی ہے، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے عدالتوں کا، تماشا لگا ہوا۔ خان صاحب نے کہا، اچھا وہ احمد میر کا ایک بھائی جس کو وزارت، بڑوں کو وزارت مل گئی، جیسے محسن نقوی کو مل گئی، اور اس کو بھی مل گئی اب نگران وزارت، اب وہ آج پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پریس کانفرنس کا آدھا منٹ بھی چینل نہیں دکھاتے تھے، آج کل پتہ نہیں کیا کو کرشمہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ان کو لائیو چلا رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ عمران خان کے زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں، اس کے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں ان لوگوں میں ہیں، تو ہم ان کے خلاف ایکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے سنا جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے وارنٹ لے آؤ، ہم خود آپ کو ان کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، فساد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب آپ فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش خود کرتے ہیں، سٹارٹ خود کرتے ہیں، ظلم خود کرتے ہیں، پھر آگے سے کو اپنا دفاع کرے تو پھر آپ چیختے بھی ہیں اور ان کے خلاف پرچے بھی کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے آپ کر رہے۔ تو میں بھی گزارش کروں گا ان سے جن کو اللہ نے کو عقل اور دانش عطا فرمائی ہے، اور ملک سے کچھ محبت جن کے دل میں کسی کونے میں کو تھوڑی بہت بھی ہے، ملک کا سوچیں، خدا کے لیے اپنی انا کا اور اپنی ذات کا نہ سوچیں، ملک کا سوچیں۔ آپ عوام کے خلاف پرچے بنائیں۔ میں نے دیکھا وزیر اعظم صاحب کافی دنوں سے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اگر کوئی انکوائری کمیٹی بنا دیتے، جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، پتہ چل جاتا کہ وزیر اعظم صاحب کے خون کے آنسو اصلی ہیں یا جعلی ہیں، کون کروانے والا ہے، کون لے جانے والا ہے لوگوں کو ادھر۔ اس پہ تو بہت باتیں ہو چکی، میں نے چودھری اعتزاز احسن کو بھی سنا، میرا اپنا بھی ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ جناب کور کمانڈر کے گھر تک پہنچتے ایک وقت لگتا ہے، 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگے۔ ساری انتظامیہ پنجاب کی کہاں تھی؟ پولیس کہاں تھی؟ انتظامیہ کہاں تھی؟ یہ جو بیٹھے ہوئے اب ادھر ادھر کی چھوڑ رہے ہیں، یہ کہاں تھے؟
اور اگر جس دن انکوائری صحیح انکوائری ہو گئی، سب سے پہلے کان سے پکڑ کے یہ نکالے جائیں گے، بلکہ اب تک یہ نکالے جانے چاہیے تھے، تاکہ باقیوں کی باتوں پہ اعتبار آ جاتا کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی دکھ ہوا ہے۔ لیکن وہ تو ابھی تک اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، جن کے ذمے تھا سیکورٹی، وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، اور ابھی تک وہ لوگوں کو ہی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ تو پھر کہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پہلوں سے بھی کہا تھا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ان سے عبرت حاصل کرو، اور تم بھی اپنے گزرے ہوئے جو تم سے پہلے جن کے واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو۔ آج یہ کام یہاں ہی بند کر دو، ہزاروں لوگوں کو بند کر کے، ہزاروں لوگوں کے خلاف مقدمات چلا کے، ہزاروں لوگوں کی پکڑ دکڑ کر کے آپ کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، اور ملک میں امن قائم تب ہی ہوگا جب آپ درگزر والا اور صلح جوئی والا اور مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے والا رویہ اختیار کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے اندر پورے ملک کی فضا بدل جائے گی۔ وہی لوگ جو آج کچھ دور ہو گئے ہیں، وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس ملک پہ، اور جس طرح کے حالات بن رہے ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔